ایک بھائی کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی رضا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنا کہ جس کے بدلے میں اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا ہو. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رضا والے اعمال کہلاتے ہیں. اللہ کے راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ اس نے فرما دیا ہو. تو ہم اس رضا الہی کو حاصل کرتے ہیں. اب چونکہ یہ مخفی ہوتی ہے، ہمیں تو ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو پھر جو اعمال اس کو راضی کرتے ہیں، جس کے بدلے میں وہ جنت عطا فرماتا ہے، ان اعمال پر استقامت حاصل کرنی ہوتی ہے. اور جو اس کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں جہنم میں ڈال دے، ان کو چھوڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہوگا تو وہ راضی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانا. اور یہ یاد رکھیے کہ استقامت سے نیک عمل کرنے ہوں گے، گناہ سے انسان بچے، اچھی صحبت اختیار کرے، تو حسن ظن رکھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی، بلکہ سرکار نے ایک تو حدیث سرکار نے بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا وفات سے 3 دن پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو. اور ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے، اچھا رکھیں گے اللہ تعالیٰ اچھا آپ کے لیے انجام فرمائے گا، برا رکھیں گے تو برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن صرف گمان پر ہی نہیں سارا معاملہ ہے کہ ہم تو حسن ظن رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے، تمام قیودات شرع کا لحاظ کر کے، نبی کریم اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے طریقے پہ چلنے کے بعد پھر اچھا گمان رکھیں. پھر یہ گمان نہ رکھیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ ناراض ہو کے جہنم میں ڈال دے گا. نہیں بھی، حسن ظن قائم رکھو. نہ کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، خوب حرام کماؤ، بالکل اللہ رسول کی پرواہ نہ کرو، قرآن و حدیث کو پس پش پھینک دو، اور پھر جب کوئی سمجھانے لگے تو لہجے کو مستحکم کر کے بڑے قابل اعتماد طریقے سے کہو کہ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور بھائی تم الگ ہٹ جاؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. پھر اپنی پوری فیملی کو کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دیں، دکان بیچ دیں، ختم کر دیں، کاروبار ختم کر دیں، جاب سے ریزائن دے دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. وہ نہ آپ کو بھوکا مارے گا، نہ آپ کی فیملی کو بھوکا مارے گا، انشاءاللہ سب مل جائے گا، کمرے میں ملے گا آپ کو، کیونکہ آپ کا تو حسن ظن ہے. اب کیا ہے بولیں گے جواب میں؟ ارے بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے تبھی تو ملے گا. ماشاءاللہ دنیا کے لیے کرنا پڑے گا تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، لیکن آخرت کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یہ آپ کو کس نے چیز سکھا دی ہے؟ ڈیفرنس آپ نے فرق کیسے پیدا کر لیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں شیطان ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اچھی طریقے سے بات کو سمجھیے.